آج پیر کا دن ہے۔ کل ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے لیکچر دے رہے تھے، اس میں ریکارڈنگ میں ہم نے ذکر بھی کیا کہ پسند کی شادی۔ ابھی وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ ہی نہیں کی، ابھی صرف ریکارڈنگ چل ہی رہی تھی کہ رات کو جب ہم یہاں سے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے اٹھے تو دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک نیوز چل رہی ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں بے دردی سے اس لڑکی کو قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا۔ ٹھیک ہے، قتل کا لفظ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس کو شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے تھے۔ اب جو اس ویڈیو میں نے کچھ چیزیں بتائیں آپ کو، پسند کی شادی، وہ آپ نے اگر سنی ہے تو اس میں آپ کو میں نے بہت سے ایسے پوائنٹس بتائے کہ کس وجوہات کی بیس پہ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کس کلچر سے اتنا انسپائر ہو کے ہی کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے ایک ایسا واقعہ ہے جو پورے سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بے شرمی کی بات ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے یہودی کے معاشرے میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہوگی، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس اپنی غیرت کے نام پہ قتل نہیں کرے گا۔ نہ عیسائی کو آپ دیکھیں گے، نہ کسی یہودی کو، نہ عیسائی، نہ سکھ، نہ ہندو، نہ دہریے، دنیا میں اور بھی جتنی قومیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہی نہیں ہیں، آپ کو کسی قوم میں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ ان کی بیٹی نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بےغیرتی جس کو ہم غیرت کا نام دیتے ہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں ملے گی، یعنی کہ پاکستان میں ہی آپ کو نظر آئے گی۔ اس کا تعلق کسی قوم سے نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھے گا کہ پٹھان قوم میں ایسا ہوتا ہے، بلوچ قوم میں ایسا ہوتا ہے، اردو اسپیکنگ ایسا کرتے ہیں، پنجابی ایسا کرتے ہیں، کشمیری ایسا کرتے ہیں، نہیں۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ جہالت ہوگی نا، چاہے وہ کسی قوم میں بھی ہو، چاہے وہ کسی علاقے میں بھی ہو، کراچی میں بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، لاہور میں بھی، بلوچستان میں بھی، KPK میں بھی، سندھ میں، ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف اور صرف جہالت سے ہے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عرب میں یہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کا کانسیپٹ تھا، وہ بیٹی کو پالنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو عمل کرتے تھے اس وقت، جتنے بھی قبائل تھے عرب میں، تقریباً ہر قبیلہ میرا خیال ہے وہ یہ جرم کرتا تھا۔ اب آپ ایسا تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ جہالت صرف اس قوم تک محدود تھی یا فلاں قبیلے کی تھی، ایسا نہیں ہے۔ وہ پوری قوم اس چیز کے اوپر اتفاق کر چکی تھی کہ ہمارے گھر میں جب بھی بیٹی پیدا ہوگی ہم اس کو زندہ دفن کریں گے۔ اب یہ اس طرح کے برے اور عجیب و غریب دردناک واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ شاید ہماری گورنمنٹ بھی ان کو روک تھام کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتی۔ جب بھی کبھی کہیں پہ کسی لڑکی کو قتل کر دیا جائے، اس کے جو قاتل ہوتا ہے نہ اس کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہوتی کہ عبرت کا نشان بنے، اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک انسان ہے نا، اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعضا رکھا ہے جس کا نام ہے دل۔ یہ جو دل ہے، انسان اس کے آگے اکثر ہار جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں کسی شخص کی محبت پیدا ہو جائے اور آپ اس کو اس چیز کے اوپر فورس کریں کہ آپ کوئی شخص نہیں مل سکتا، تو وہ ہمیشہ بغاوت کرے گا، اور اگر وہ بغاوت نہیں کرتا اور وہ کمزور ہے تو وہ اپنی ساری زندگی اس عذاب کے ساتھ گزارے گا کہ میری جو خواہش تھی اس کو کچلا گیا۔ تو اب دیکھیے، اگر کوئی لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ کو میں نے کل وہ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس ویڈیو میں، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ آیا تو ان کا کیا انداز تھا، انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا۔ انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، انہوں نے نہ لڑکی کو برا بلا کہا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ ان کے ولی نے ان کی شادی، ان کا نکاح جہاں کروایا ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن یہ لڑکی اگر کسی اور کو پسند کرتی ہے تو وہ نکاح میں قلم کرتا ہوں، اور جہاں پہ یہ کرنا چاہتی ہے وہاں میں نکاح کرواؤں گا۔
یہ ہمارے نبی کا فیصلہ تھا نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے اس دور میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے معاذ اللہ کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ جب ان سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے ہم جو ہمارے نبی کی نصیحت ہے، جو ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنی وہ بنا لیے کہ یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے، ہمارے خاندان میں اس طریقے سے ہوتا ہے، ہماری قوم میں اس طریقے سے ہوتا ہے. بھائی جان، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اس ٹائم بحیثیت یا تو مسلمان کھڑے ہوئے ہوں گے یا تو بحیثیت کافر. صرف یہ دو چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی قوم نہیں چلے گی، وہاں کوئی قبیلہ نہیں چلے گا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبیلے کی بیس پر آپ کی معافی ہو جائے گی اور جو آپ کے رسم و رواج تھے اس پہ آپ کی معافی ہو جائے گی قیامت کے دن، یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے. ایسا کبھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے؟ تو اب جب ایک لڑکی کو یہ بات پتا ہے کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا رائٹ ہے، اسلام نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، مجھے میرے رب نے اس چیز کی اجازت دی ہے، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، میں صرف اور صرف اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس کو اتنا پتا ہے. لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ یہ جانتی ہے کہ میرے گھر میں میرا باپ، میرے بھائی، میرے چچا، میرے ماموں اور بھی جتنے مرد ہیں، یہ اب اس چیز کو نام تو غیرت کا دیتے ہیں لیکن ہے یہ بے غیرتی. اس غیرت کے نام پر یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے میرے لیے کہ مجھے وہاں پر شادی ہرگز نہیں کرنے دیں گے. جب اس کو یہ بات پتا ہے تو پھر وہ گھر سے بھاگے گی. اس کے لیے آپ نے آپشن ہی کچھ نہیں چھوڑا. میں آپ کو اس کی ایسی مثال دیتا ہوں، آپ کوئی بلی ہو نا، آپ اس کو ایک کمرے میں بند کریں، ٹھیک ہے، دروازہ آپ بند کر دیں اور آپ اس کے قریب بڑھیں، اس کو ظاہر کریں کہ آپ اس پہ حملہ کرنے والے ہیں. پہلے وہ کوشش کرے گی پورے کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے کی کہ اس کو کہیں سے راستہ ملے کہ اس کمرے سے نکل جائے. لیکن آخر میں جب اس کو راستہ نہیں ملے گا نا، پتہ ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ پہ حملہ کر دے گی. یہ جانتے ہوئے کہ وہ کمزور ہے، آپ طاقتور ہے، وہ آپ پہ حملہ کر دے گی. یہ اس کے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے، یہ اس کی چوائس نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے جب لڑکی گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے نا اس طرح، تو یہ اس کی چوائس نہیں ہوتی. آپ نے اس کے لیے ایک لاسٹ آپشن رکھا ہوتا ہے کہ یہ آپشن ہے تمہارے لیے. آپ اس کو بظاہر بتاتے تو نہیں ہے لیکن حالات آپ ایسے کریٹ کر دیتے ہیں جس سے اس کو پتا ہوتا ہے یہی ایک ہے میرے پاس راستہ، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے میرے لیے کہ میں کسی اور شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں جس کی طرف میری نہ طبیعت مائل ہوتی ہے نہ میرا دل لگتا ہے. میں نے محبت کسی اور شخص سے کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ وجوہات اس وجہ سے ہوتی ہیں لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں. لڑکی کا گھر چھوڑ کر بھاگ جانا یہ بہت غلط عمل ہے. لیکن مجھے آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس کو مجبور کس نے کیا اس پہ؟ ابھی میں نے بلی والا واقعہ بتایا نا، تو آپ نے جب اس کو اتنا مجبور کر دیا نا تو وہ ایٹ دا اینڈ آپ پر حملہ کرے گی. اس لیے نہیں کہ وہ آپ پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، اپنے آنے والی زندگی بچانا چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے جب لڑکی گھر سے بھاگتی ہے نا تو اس کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی میں اپنے گھر والوں کو معاشرے میں ذلیل کروں، رسوا کروں. اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص سے میں محبت کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے، تو مجھے یہ کرنا پڑے گا. اب دوسری بات یہ کہ یہ اس طرح کے معاملات رک کیسے سکتے ہیں. اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بتائی تھی، لیکن اب یہ ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں اور ہم کسی غیر مسلم کو کس طریقے سے اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے. آپ اپنا دین کیسے پیش کریں گے اس کے سامنے؟ آپ اس طریقے سے پیش کریں گے کہ ہمارے ہاں اگر بیٹی اپنی پسند ظاہر کر دے تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے گا؟ ابھی بھی نہیں ہوگا. بولے گا اس سے اچھا تو ہمارا مذہب ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو قتل تو نہیں کرتے. اگر ہماری بیٹی بتا دے کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتی ہوں، ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم شادی کروا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کوئی شاید ایک آدھ ایسی قوم نکل ہے جہاں پہ ہمارے جیسا معاملہ ہوتا ہو، ورنہ مجھے نہیں لگتا، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہودی ایسا کر رہا ہے، عیسائی ایسا کر رہا ہے، سکھ ایسا کر رہا ہے، ہندو ایسا کر رہا ہے، دہری ایسے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور جتنی قومیں ہیں کوئی ایسا کر رہی ہے. یہ چیزیں آپ کو ملیں گی صرف اور صرف پاکستان میں، اور پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ کو مل سکتی ہے. اس کا بھی تعلق کسی مخصوص صوبے، مخصوص علاقے، مخصوص شہر سے نہیں ہے. ہر کونے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں. ہاں سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں آتی ہیں، ہوتا یہ ہر دوسرے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ سروے کریں, کوئی اس طرح کی گورنمنٹ پالیسی بنائے کہ ہم وزٹ کریں گے ہر جگہ پہ اور ہم جا کر دیکھیں گے کہ اس علاقوں میں لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوتا ہے, کتنی لڑکیوں کی شادیاں ان کی پسند کے بغیر کی گئیں اور زبردستی کی گئیں اور ایموشنل بلیک میل کر کے کی گئیں. تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. ہاں, سوشل میڈیا پہ تھوڑے بہت واقعات آ جاتے ہیں جو بہت ہی دردناک ہوتے ہیں کہ بیٹی کو قتل ہی کر دیا گیا, ورنہ اس طرح کے واقعات کہ بیٹی کو پر تیزاب گرا دیا گیا, بیٹی کو بے دردی سے مارا گیا, پیٹا گیا کہ ہم تمہاری اس سے شادی نہیں کروائیں گے, تو اس طرح کے واقعات تو ہر دوسرے گھر میں ہوتے ہیں. تو اب یہ واقعات رک کیسے سکتے ہیں؟ یہ واقعات صرف اور صرف تب رکیں گے جب آپ اپنی بیٹی کو اتنی اتھارٹی دیں, اتنی چھوٹ دیں کہ بیٹا دیکھو, تمہیں اگر کوئی پسند ہے اس کے ساتھ گھومنا پھرنا نہیں, اس کے ساتھ بھاگ کر مت جانا, کوئی الٹا عمل مت کرنا, تمہیں کوئی پسند ہے ہمیں آ کر بتا دو, میں تمہارا باپ ہوں مجھے بتا دو, مجھے نہیں بتا سکتی تمہاری یہ ماں ہے ان کو بتا دو, تمہاری بہن ہے ان کو بتا دو, تو وہ بتا دے گی. جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے گھر میں جو لوگ ہیں یہ درندے نہیں ہیں, یہ انسان ہیں, تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کو ہی بتائے گی. وہ سب سے زیادہ بھروسہ ہی آپ پہ کرتی ہے, لیکن آپ نے اس اعتماد کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اس کو یہ بات پتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں یہ نہیں بتاتی, نہ اپنی ماں کو بتائے گی, نہ اپنی بہن کو, نہ اپنے باپ کو. اس کو پتا ہے میرے ساتھ جو سلوک ہوگا نا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی, بہت زیادہ کریں گے تو قتل کر دیں گے, بہت کم کریں گے تو اتنی بے دردی سے ماریں گے کہ, اور مجھے کچھ بھی پابندی لگ سکتی ہے مجھ پہ. تو آپ ان چیزوں کو روک تھام کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ہم ان کو بالکل چھوٹ دینی چاہیے. دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آ گیا ہمیں آ کے بتا دو, ہم دیکھیں گے کس طرح کا لڑکا ہے اور اس کی فیملی کس طرح کی, اس کے بعد ہم رشتے کی بات کر لیں گے. اس شریف گھرانوں میں تو اسی طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نبی کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اور لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ لگتا ہے کہ آپ ان واقعات کو کسی طریقے سے روک سکتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اس کے علاوہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کو روک سکیں. یہ جو عشق کا بھوت ہے نا, جب یہ ایک دفعہ سر پہ سوار ہو جائے نا تو اس شخص کے لیے دنیا کی کل آبادی صرف اور صرف ایک شخص ہوتا ہے. تو آپ یہ بھول جائیے کہ آپ ان واقعات کو کسی بھی طریقے سے سنبھال لیں گے, لڑکی پر زور زبردستی کر کے آپ اس کو منا لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اس طرح کے واقعات آپ یہ مت سوچیں کہ ہم نے ایک کو قتل کر دیا, دو کو قتل کر دیا تو باقی ساری لڑکیاں ڈر جائیں گی, لڑکے ڈر جائیں گے, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اس پاکستان کی آبادی کوئی 24 کروڑ کے قریب ہے تقریباً. ٹھیک ہے, تو ہر گھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اور ہاں, ان سے غلطی بیچاروں سے یہ ہو گئی, لڑکا لڑکی سے جن کو شہید کیا گیا, کہ وہ ان کو کس بہانے سے بلایا گیا. ایک ان کی آپ بغیرتی دیکھیں کہ اس بہانے سے ان کو بلایا گیا دعوت پر, اور وہاں جب وہ دعوت پہ آئے اور ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا. تو ظاہر ہے اس کے گھر والوں کو جتنے بھی مرد ہیں روزانہ تانے ملتے ہوں گے کہ تمہاری تو بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی, تمہاری بیٹی گھر سے بھاگی. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے ماتھے پہ ایک کالک ہے جسے ہمیں مٹانا چاہیے. تو ہمارے لیے مٹانے کا طریقہ یہ کیا کہ ہم ان کو قتل کر دیں, ہم ان کو شہید کر دیں, ہم ان کو جان سے مار دیں. تو انہوں نے وہی کیا, اور ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لڑکا اور اس لڑکی کو زندہ کھڑا کریں گے اس کے خاندان کے سامنے اور پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کس جرم میں قتل کیا گیا, تو آگے سے یہ بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے نکاح کیا تھا, اس جرم میں ہمیں قتل کیا گیا. تو اس وقت اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا یہ رواج تھا کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کی مان لیں تو آپ کو اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی کو قتل کیا تو جو قاتل ہے نا اس کو میں ساری زندگی جہنم میں جلاؤں گا. ایک انسان کو قتل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا. تو جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو, اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ ان واقعات کو اس کے علاوہ روک ہی نہیں سکتے. جو طریقے ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے بس وہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طریقے لے کے آئیں گے تو یہ مت سوچے گا کہ واقعات رک جائیں گے, مزید اس طرح کے واقعات جنم لیں گے. دیکھیں وہ لڑکی کو جب پتہ چل گیا نا بس اب مجھ پہ بندوق تان لی گئی ہے, مجھے ادھر اسپیشلی لے کے آ گئے ہیں, مجھے یہاں پہ قتل کرنے والے ہیں, تو اس ٹائم پہ یہ کہہ سکتی تھی, معافی مانگ سکتی تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں اس لڑکے سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہوں. مگر اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے گولی کھائی لیکن وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی.
اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پر ان سے معافی مانگ لی اور یہ کہہ دیا میں علیحدگی اختیار کر لیتی ہوں، تو یہ تو ہیں بےغیرت قسم کے لوگ، گھٹیا، جنہوں نے لیبل لگایا ہوا غیرت کا، ہیں اصل میں یہ لوگ بےغیرت، یہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہوں گے، مجھے قتل لازمی ہی کریں گے۔ میں ان کے سامنے کبھی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گی، انہوں نے مجھے مارنا ہے مار دیں۔ اور اس کے آخری جملے بھی کچھ اس طرح کے تھے جو ہمارے سامنے آئے کہ مجھے صرف گولی ہی مارنا، مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے مارنا ہے صرف بس گولی مارنا۔ اتنی بہادری آپ دیکھیں اس کے اندر اتنی بہادری کیسے آئی؟ اس کو پتا تھا میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے، میں نے سب ٹھیک کیا ہے۔ اور لیکن اب مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں جب یہاں پہ آگے ان کی دعوت پر دھوکے سے انہوں نے مجھے بلایا، اب میں پھنس چکی ہوں اور اب میرا انجام بالکل واضح ہے۔ تو اس بیچاری کا انجام واضح تھا۔ ہم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ شہادت کی موت ہے، کسی کو اتنی بے دردی سے گولی سے مار دینا یہ شہادت کی موت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ اجر عطا کریں۔ اور کافی لوگ اس پر بات کر بھی چکے ہیں، اور جو لوگ اس قتل میں ملوث ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب سے گزاریں، اور دنیا میں بھی ان کو اس کی سزا ملے اور آخرت میں بھی ان کو اس کی سزا ملے۔